پاکستان کے عوام کا فلسطین سے یکجہتی کا اظہار۔ کوئٹہ میں JUI کی طوفان اقصی کانفرنس مولانا فضل الرحمان نے فلسطینیوں کی آزادی کی تحریک میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ کہا، یہودی لابی نے جس ایجنٹ کو ہمارے ملک میں بھیجا اسے شکست دی، یہودی ایجنٹ کی طرح اسرائیل کو بھی شکست دیں گے۔ دنیا کو کیا اسرائیلی مظالم نظر نہیں آ رہے؟ مسلمان حکمران بھی ہے بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں غزہ مارچ کیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ مسلمان حکمرانوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ مسلم حکمرانوں کا کام کھانا پہنچانا نہیں بلکہ غزہ کے عوام کو بچانا ہے۔ مسلم لیگ ق نے لاہور میں پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا۔ غزہ سے اظہار یکجہتی، لاہور سے کراچی تک مظاہرے ہی مظاہرے۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا غزہ مارچ کا قافلہ ایمبیسی روڈ پہنچ گیا۔ مارچ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ فضا اسرائیل مرد آباد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے خطاب کرتے ہوئے مسلم امہ کے حکمرانوں کی خاموشی پر شدید تنقید کی۔ جب تک یہ جنگ بند نہیں ہوتا، جب تک اسرائیل کی دہشت گردی ختم نہیں ہوتی، جب تک اسرائیل مسلمانوں کی پاک اور مقدس زمین کو چھوڑتا نہیں ہے، ہمارا اعلان ہے ہم اس تحریک کو جاری رکھیں گے۔ کوئٹہ میں JUI کے زیر اہتمام طوفان اقصی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان سمیت اہم رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے عالمی برادری سے فوری جنگ بندی کرانے کا مطالبہ بھی کیا۔ پاکستانی حکمرانوں، تم پاکستانی قوم کے نمائندے نہیں ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر مشرف کی طرح تم بھی امریکہ کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈال کر کہو گے کہ ہم تو دہشت گردوں کے خلاف ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ نوجوان اور یہ فضل الرحمان آپ کے مقابلے میں اسی طرح میدان میں کھڑے ہوں گے جس طرح اس وقت۔ لاہور میں شملہ پہاڑی چوک میں پاکستان مسلم لیگ ق نے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا۔ شرکا نے نہتے بچوں کے قتل عام پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ احتجاج میں مسلم لیگ کے چیف آرگنائزر چودھری محمد سرور اور سیکرٹری جنرل پنجاب چودھری شافع حسین بھی شریک ہوئے۔ ملک کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے کیے گئے۔ براہ راست آپ کو کراچی لے چلتے ہیں کیونکہ پاکستان کے ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال لیاقت آباد کے اسٹوڈنٹس گراؤنڈ میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ کراچی کا انسان اگر یہ بات سمجھ جائے اور آ جائے روڈ پر، میں دیکھتا ہوں کون سی حکومت ہمارے بغیر چلتی ہے۔ نہیں چل سکے گی اے لیاقت آباد والوں، نہیں چل سکے گی ہمارے بغیر۔ آج ظالم جو کر رہا ہے وہ آسانی سے کر رہا ہے، ایسے یہ نہیں چلے گا۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ جو سارا پنڈال سامنے میرے نظر آ رہا ہے، یہ پورا یہاں سے لے کر وہاں تک خواتین سے بھرا ہوا ہے۔ سارا پنڈال خواتین سے سامنے والا۔ زوردار تالیاں ذرا میری ماں کے لیے، بہنوں کے لیے۔ اتنی بڑی تعداد میں گھر چھوڑ کر یہ میری ماں بہنیں سب سے حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہیں۔ جب رات میں لائٹ نہیں ہے، صبح پانی نہیں ہے، لیکن ہر حال میں بچے کو۔ افسوسناک خبر آپ کو دیں گے۔ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کے بیٹے مولانا عاصم جمیل گولی لگنے سے جاں بحق۔ DSP میاں چنو کہتے ہیں کہ مولانا عاصم جمیل کو سینے پر گولی لگی۔ اسی بارے میں بات کرتے ہیں، ماجد آفریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماجد بتائیے افسوسناک حادثے بارے۔ جی، یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ مولانا عاصم جمیل کو زخمی حالت میں رورل ہیلتھ سینٹر تلمبہ لایا گیا، جہاں پہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ تو DSP میاں چنو کے مطابق انہوں نے کہا کہ ابھی واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں، تاحال جو ہے وہ گولی لگنے کی وجہ سامنے نہیں آ رہی اور ان کی تحقیقات جاری ہیں۔ جی، تحقیقات کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ بہت شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے ماجد۔ ایک اور اہم خبر آپ کو دیں گے۔ DIG شارق جمال کی پراسرار موت کا معاملہ۔ لاہور میں نشتر کالونی پولیس نے مقتول کی بیٹی ہانیہ کی درخواست پر مقدمہ درج کر دیا۔ مقدمے میں قتل کی دفعات کے تحت خاتون سمیت 7 نامزد ملزمان کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ اسی بارے میں بات کرتے ہیں، سرفراز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سرفراز بتائیے، مقدمہ درج ہو چکا ہے، گرفتاریاں عمل میں لائی گئی؟
دیکھیں ابھی تک جو وہ صرف مقدمہ ہوا ہے اور گرفتاریوں کے حوالے سے پولیس کا ایسا کہنا ہے کہ بچے کی جو تفتیش ہے وہ میرٹ کے اوپر کی جائے گی اور ڈی اے جی شارق جمال کی پراسرار جو موت ہے وہ اب نیا رخ اختیار کر چکی ہے اور پولیس نے مقتول کی بیٹی ہانیہ شارق کی درخواست پر خاتون سمیت 7 افراد کے خلاف جو ہے وہ نامزد مقدمہ درج کیا ہے اور ایف آئی آر کے مطابق شارق جمال کو منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ زہر دے کر قتل کیا گیا ہے۔ اور شکریہ سرفراز، اس بارے میں آپ بتا رہے تھے۔ پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کراچی میں لیاقت آباد کے اسٹوڈنٹ گراؤنڈ میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ پنجاب کے پی کے اور بلوچستان مل کر تقریباً 1040 ارب دیتے ہیں، تقریباً 600 ارب اسلام آباد دیتا ہے، سب کو ملا لو تو تقریباً 1640 ارب ہے، اور اکیلا کراچی 1760 ارب دیتا ہے۔ یہ ذمہ داری آج تک اسی شہر نے اٹھائی ہوئی ہے۔ پنجاب تو اپنے حصے میں سے تقریباً 38% اپنے ڈسٹرکٹ کو دیتا ہے، کے پی کے تقریباً 45% جو اس کو رقم ملتی ہے اس میں سے اپنے ڈسٹرکٹ کو دیتا ہے، اور سندھ میں صرف 10%۔ سندھ کی حکومت آج ہم جب بات کرتے ہیں کہ پورے پاکستان میں یہ مغربی پاکستان اس کی آبادی سن 47 میں 2 کروڑ سے زیادہ نہیں تھی، آج 22-23 کروڑ ہے۔ تو ہم متحدہ قومی موومنٹ آگے بڑھیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے اتوار کے روز لاہور کے مختلف ہاسپٹلز کے دورے کیے۔ محسن نقوی نے جنرل میو چلڈرن اور گنگا رام ہاسپٹل میں جاری اپ گریڈیشن پروجیکٹ کے تعمیری کاموں اور منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے لاہور میں جنرل میو چلڈرن اور گنگا رام ہسپتال کے دورے، تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ جنرل ہسپتال کے اولڈ اور نیو بلاک میں آپریشن تھیٹر کے تعمیر و بحالی کا جائزہ لیا۔ ایمرجنسی بلاک کے تینوں فلورز بھی دیکھے۔ وزیر اعلیٰ نے شہری کی شکایت پر ٹیسٹ باہر سے کرانے پر برہمی کا اظہار کیا اور پیسے شہری کو واپس کرانے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ میو ہسپتال بھی گئے اور آپریشن تھیٹر، کنسلٹنٹ روم اور استقبالیہ ایریا کا معائنہ کیا۔ 3 شفٹوں میں کام مکمل کرنے کی ہدایات دیں۔ محسن نقوی نے چلڈرن گنگا رام ہسپتال کے انڈور بلاک میں اپ گریڈیشن کا معائنہ کیا۔ سیکرٹری تعمیرات و مواصلات کو جلد کام مکمل کرنے کے لیے ہدایات دیں۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تعمیراتی کام کے دوران بیڈ، آلات، فرنیچر اور دیگر اشیاء باہر پڑی دیکھ کر برہمی کا اظہار کیا اور ہسپتال انتظامیہ کی سرزنش کی۔ ایشیا کپ کے بعد بھارت نے ایک بار پھر ہٹ دھرمی کی تھام لی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کا سفر نہیں کرے گی۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کا میزبان پاکستان ہے۔ بلال کیانی بتائیے گا کیا سوچ رہا ہے بھارت؟ جی بالکل، ایشیا کپ کے بعد بھارت نے ایک بار پھر ہٹ دھرمی کی ٹھان لی ہے، کیونکہ ایشیا کپ میں بھی بھارتی دھرمی کی وجہ سے پاکستان کی میزبانی کا ایونٹ جو ہے وہ سری لنکا میں شفٹ ہو گیا تھا۔ ابھی بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کا سفر نہیں کرے گی۔ بھارتی میڈیا کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی حکومت کا پاکستان کے سفر کے لیے ٹیم کو NOC نہ دینے کا امکان ہے۔ بھارت ICC کا ایونٹ کو سری لنکا یا متحدہ عرب امارات کروانے کا کہے گا۔ بلال بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور کے نجی گولف کلب میں سجا ٹھنڈے موسم میں دھیمے مزاج کا کھیل۔ 5ویں ہائی ٹیک لیڈیز اور جونیئر گرلز گولف ٹورنامنٹ میں خواتین اور بچوں نے بھرپور انداز میں حصہ لیا۔ محفوظ سہیل رپورٹ کریں۔ لاہور کا خوشگوار موسم اور خواتین گولفرز کا جوش
5वीं हाईटेक लेडीज और जूनियर गर्ल्स गोल्फ टूर्नामेंट में खवातीन खिलाड़ी भरपूर एक्शन में दिखाई दी। नौजवान गोल्फर्स एक दूसरे पर सबकत हासिल करने की कोशिश में लगे रहे। खवातीन खिलाड़ियों का टूर्नामेंट के हवाले से कहना था कि इस तरह का इवेंट एक सेहतमंद सरगर्मी होने के साथ खवातीन को आगे बढ़ने का मौका भी फराहम करता है। बहुत मजा आता है खेलने में और बहुत जबरदस्त मैच था और बहुत खूबसूरत इवेंट था और माशाल्लाह काफी लेडीज ने पार्टिसिपेट किया और टफ मैच था। 5वीं हाईटेक लेडीज और जूनियर गर्ल्स गोल्फ टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजर मिना जैनब ने कहा कि हर साल इस इवेंट में हर उम्र के गोल्फर्स शानदार कारकर्दगी दिखाते हैं। इस टूर्नामेंट का बेसिक मकसद ये है कि एक्सक्लूसिवली एक लेडीज़ का मैच ऑर्गेनाइज़ किया जाए जिसमें हर एज की लेडीज़ को और हर कैटेगरी के प्लेयर को, नेशनल प्लेयर से लेके वो जो बिगिनर्स हैं, एक मौका मिले कि वो अपनी स्किल्स उजागर कर सकें। खेल के इख्तिताम पर जीतने वाले खिलाड़ियों में शील्ड्स भी तकसीम की गयीं। सीनियर्स में बेला आजम ने पहली जबकि फरीदा तौसीफ ने दूसरी पोजीशन हासिल की। जूनियर्स 5 होल मैच में पहली पोजीशन आयरा अली जबकि दूसरी अनाबिया वकार ने हासिल की। कैमरामैन अरसलान आबिद के साथ महविश सोहेल, GNN लाहौर।